بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے اور اب اگلی باری کس کی ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ اور شہباز شریف کی مدد کے لیے آرمی چیف چین پہنچ گئے ہیں۔ یہ خبر پریشان کن ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور دہشت گردی کے خاتمے کی امید ہے، کیونکہ ہمارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ افغانستان میں، اس کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں ہیں۔ اور پنجاب میں کابینہ میں ایکسٹینشن نہیں ہو رہی فوری طور پہ، لیکن بجٹ کے لیے حکومت نے کوئی جگاڑ لگا لی ہے۔ وہ کیسے کریں گے؟ اور مونس صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، اور گلگت بلتستان کی حکومت بھی جا رہی ہے۔ تو سب سے اہم خبر انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ 5 فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے، ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف۔ اور وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کہ وہ فوج کے خلاف مہم چلا رہے تھے۔ اور فوج کے خلاف مہم کیوں چلا رہے تھے؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی محبت میں گرفتار تھے اور فوج کے خلاف مہم چلا رہے تھے۔ تو جہاں پر ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، تو وہ ایک ڈسپلنڈ فورس کا جو کانسیپٹ ہے، فوج نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اور 5 ریٹائرڈ فوجی افسران، جن میں میجر سے لے کر میجر جنرل تک رینک کے آفیسرز شامل ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ اور ان کو سزا یہ ملی ہے کہ ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو مراعات ہیں، جس میں پینشن ہے اور ان کی میڈیکل فیسلٹیز ہیں، اور یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب انہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ ایک بڑی کارروائی تھی فوج نے کی ہے، جس کے بارے میں انصار عباسی صاحب نے رپورٹ دی ہے بابسوک ذرائع سے۔ اور لیکن دوسری طرف جو خبریں آ رہی تھیں، وہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ یہ تھی کہ 150 فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اور یہ کارروائی ہو رہی ہے مریم نواز کے اس بیان کے بعد کہ فوجی افسروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ کون پھیلا رہا ہے؟ اصل میں جو پی ٹی آئی کا میڈیا سیل ہے، جو پروپیگنڈا سیل ہے، وہ ایک بھرپور مہم چلا رہا ہے فوج کے خلاف۔ انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں نہ آ رہا، وہ عمران خان کی محبت میں یوں اندھے ہو گئے ہیں۔ ان کے خیال میں چونکہ عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہے تو پھر شاید قیامت ہی برپا ہو جائے۔ اور وہ آپ آج کل بھی دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف اور دیگر جو سینئر آرمی آفیسرز ہیں، ان کے خلاف جس قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں، وہ تو باز ہی نہیں آ رہے ہیں۔ مطلب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے باقی جو سینئر لوگ ہیں، انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں وہ ہیٹرڈ پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں، وہ تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ غداری کا الزام لگا رہے ہیں، سراسر سیدھا سا غداری کا الزام لگا رہے ہیں، جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ اور اسی طرح کے بیانات کی وجہ سے جب وہ حدود سے تجاوز کیا ہے تو جی ایچ کیو نے کارروائی کر دی ہے، اور وہ 5 لوگوں کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے۔ لیکن جب انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے آئی ایس پی آر سے دوبارہ رابطہ کیا اور انہیں پوچھا ہے کہ کیا یہ 150 لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور کیا یہ کارروائی مریم نواز کے بیان کے بعد ہوئی ہے، تو انہوں نے اس بات سے ظاہر سیدھا سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈیا کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑا کیٹیگوریکلی اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ شرانگیزی پھیلا رہے ہیں، جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی حکومت کا کام ہے۔ جب ایک سول سیٹ اپ موجود ہے، ایک پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ اور تمام سارے محکمے سب لوگ موجود ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو قانون کے مطابق جو لوگ قانون کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنا حکومت کا کام ہے۔ تو حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ ان یوٹیوبرز کے خلاف، ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف جو اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، جو شرانگیزی پھیلا رہے ہیں، جو ملک کے خلاف اور ملکی اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف حکومت کارروائی کرے۔ لیکن حکومت تو سو رہی ہے، حکومت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ جو اتنی نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، شاید حکومت کا خیال یہ ہو کہ ٹھیک ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن ان میں لمٹ ہونی چاہیے۔ کسی چیزوں پہ کچھ ریڈ لائنز یا کوئی تو لمٹس ہونی چاہیے نا کہ کیا آپ نے بات کرنی ہے۔ ہاں، آپ جو سیاسی اختلاف ہے اس پہ آپ بھرپور کھل کے بات کریں۔ اچھا، اس سے پہلے فوج کے خلاف بات کیا ہوتی تھی؟ جو پولیٹیکل پارٹیز کو مسئلہ ہوتا تھا یا جو ان کی ریزرویشن تھی، وہ یہ ہوتی تھی کہ فوج کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب پی ٹی آئی کو پرابلم کیا ہے، پی ٹی آئی کو تکلیف کیا ہے کہ فوج انوالو کیوں نہیں ہو رہی، فوج نیوٹرل کیوں ہے؟ مطلب اس حوالے سے ایسی پوسٹیں بنا کے لگائی جا رہی ہیں، آپ مطلب خوف آتا ہے دیکھ کے کہ آپ کیا
کیا کانسیپٹ بتانا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اس کو حق اور باطل کی جنگ بنا دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر جو ان احکامات کو نہیں مان رہا یا جو اس اینگل سے کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مطلب عمران خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں، تو یعنی وہ فوج اگر نیوٹرل ہے، فوج اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، اور فوج اگر سیاست میں انوالو نہیں ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ یعنی وہ مذہبی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ اشتعال دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، واضح احکامات ہیں، ہماری فوج ان کی خلاف ورزی کر رہی ہے، ہمارے جنرل جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مطلب خان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں لوگ، اور ان کے لوگوں نے پھر کر دیا، ان کے ایک سے زیادہ جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں، وہ اس بات کا اظہار کر چکے کہ ہم پھر خود کش حملے کر دیں گے۔ یہ خان صاحب بیسیکلی، خان صاحب یہ عوام سے یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے وہ ایسا اشتعال دلاتے ہیں لوگوں کو، لوگوں میں ایسی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑا نقصان ہو، اور پھر اس پر وہ دوبارہ سے اپنی سیاست کریں۔ اور مذہب کا نام استعمال کرنا تو سب سے خوفناک چیز ہے کہ لوگوں کے جذبات کو ابھار کر آپ اس لیول پر لے آئیں کہ وہ اپنی جان دے دیں اور لوگوں کی جان لے لیں۔ تو خان صاحب اس حوالے سے کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں۔ ان کے لوگ ابھی پبلک میں یہ باتیں نہیں آئی ہیں، ان کے لوگ جو ہے سپورٹرز ڈرتے ہیں تھوڑا سا پولیس سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان سے، مطلب فوج سے، رینجر سے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن ان کے ایم این ایز لیول کے لوگ جو ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، وہ تو کھل کر یہ دھمکیاں دے چکے ہیں کہ ہم خود کش حملہ کر دیں گے۔ اور خان صاحب کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس بات پہ۔ مطلب خان صاحب ہمیں پھر اس دور میں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر خود کش حملے ہو رہے ہوں اور لوگ باہر نہ نکل سکے اپنے گھروں سے، اور سب کاروبار تباہ ہو جائیں اور لوگوں کی جانیں چلی جائیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے کہ کسی طرح خان صاحب دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں۔ تو فوج جو ہے وہ اپنا نیوٹرلٹی والا جو کردار ہے، اپنا نیوٹرل کردار چھوڑ کر وہ کوئی سازش کرے اور عمران خان صاحب کو دوبارہ لا کر مسند پر بٹھا دے۔ یہ خان صاحب کا ٹوٹل جو ہے نا وہ گول ہے جو انہوں نے اچیو کرنا ہے کہ کسی بھی طرح فوج، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ پبلک کی سپورٹ سے تو اب وہ آ نہیں سکتے، وہ جو انہوں نے سوچا تھا، پلان کیا ہوا تھا اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو لانا اور جو کرنا، جس کے لیے انہوں نے بڑا کھل کر کہا، انہوں نے کہا کہ اگر میری مرضی کا DGISI ہوتا تو پولیٹیکل پارٹیز میرے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لا سکتی۔ یعنی خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ DGISI ان کے لیے کام کرے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہینڈل کرے۔ اب انہیں کیا پرابلم ہے کہ DGISI نے تو، پوری فوج نے ایک تو نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا کہ اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے، دوسرا DGISI تو ویسے ہی کسی چیز میں انوالو نہیں ہو رہے نا، وہ تو اپنی تشہیر تک نہیں چاہتے، وہ تو اپنی تصویر تک نہیں شائع ہونے دے رہے، وہ کہہ رہے کہ مجھے سامنے نہ لے کر آئیں، وہ بیک اینڈ پر بیٹھ کے جو ان کے کام ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب انہیں اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب پھر یہ جو مہم چل رہی ہے فوج کے خلاف، جس پہ فوج نے بھی کچھ لوگوں کو سزا دی ہے، یعنی ان کے جمرات روک لی ہیں، اور ساتھ ہی یہ وارننگ بھی ہے، یہ جو ویسے تو انہوں نے بات کی ہے کہ حکومت نے کارروائی کرنی ہے، اصل میں یہ یوٹیوبرز کے لیے اور سوشل میڈیا چینلز کے لیے وارننگ ہے، کیونکہ ان پر کنٹرول نہیں نا ابھی، ٹیلی ویژن پر اور اخبار پر تو کنٹرول ہے، اس کے لیے ریگولیٹری جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں جو ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں پہ، یوٹیوبرز پر اور دیگر سوشل میڈیا پر چونکہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ان کے لیے وارننگ ہے کہ حکومت اس پہ کارروائی شروع کر دے گی، تو انہیں احتجاج ضرور کریں، اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، جو آپ چاہتے ہیں کہیں، لیکن کچھ لمٹس میں رہ کر، کچھ اداروں کے خلاف اور وہ چیزیں جو اس ملک کے خلاف جاری ہیں اور جن کی کوئی بیس نہیں ہے، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف آپ کی ذاتی محبت عمران خان سے اور عمران خان کو سپورٹ نہ کرنے والوں سے نفرت، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اور عمران خان صاحب بھی یہ جو خود کش بمبار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ پہلے ہی ہم بڑی مشکل سے اس پہ جان چھڑانے پر لگے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بلکہ اچھی خبر ہے، اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں افغانستان میں، اس پہ آج BBC نے بھی بڑی ڈیٹیل رپورٹ پبلش کی ہے، اور اس سے پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی، جس پہ پیپلز پارٹی نے ایک سٹیپ لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے کہ یہ مذاکرات کیسے ہو رہے ہیں اور اس پہ جو بھی کام ہونا ہے پارلیمنٹ کی منظوری سے ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے، عوامی نمائندے ہیں، حکومت ہے، اور یہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ اس حوالے سے اگر کوئی کام ہونا ہے تو وہ ہو، لیکن
اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ ایک بڑا وفد جو گیا ہے اور اس میں قبائلی عمائدین تو ظاہر ہے کہ وہاں کے تھے ہی، طالبان کے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا جو تحریک طالبان پاکستان ہے. ظاہر ہے ان کے لوگ اسی علاقے سے، قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو تاکہ وہ بات سنیں اور وہ سیز فائر کی طرف آئے، اور اس وقت سیز فائر ہوا ہے نا. تو اس میں بیرسٹر سیف شامل ہیں، ایک ایسے پرومیننٹ پرسنالٹی ہے جو کہ جن کا ان سے قبائلی علاقوں سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس وفد میں شامل تھے جو افغانستان گیا ہے اور جو مذاکرات کر رہا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ کتنے ایکسٹینسو وہ مذاکرات ہوئے ہیں، کہ ایک دن میں بھی 3 4 سیشن ہوئے ہیں مذاکرات کے. مطلب دیٹ شوز کہ وہ کتنا سیریس ہیں دونوں سائیڈ کے لوگ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. اچھا، اور اس میں امپورٹنٹ چیز جو اس نے بتائی ہے، انہوں نے بیرسٹر سیف نے بھی کوٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جو ان کا بیسک جو مطالبات ہے اس میں سے کچھ پر وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، مطلب وہ کسی پر بات کرنے کو تیار ہیں، اب وہ بات چیت کر رہے ہیں. اچھا، اور ان کا بڑا مطالبہ کیا ہے؟ وہ قبائلی علاقوں کا جو الگ سٹیٹس تھا وہ پرانا سٹیٹس بحال کرانا چاہ رہے ہیں. اچھا، اب یہ حکومت نے چونکہ ظاہر ایک لیگل پروسیجر ہوا ہے، قانون سازی ہوئی تھی اس کے اسمبلی کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے سارا کچھ ہوا ہے، تو اگر اس میں کوئی تبدیلی ہونی ہے تو اگین وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے، تو اس لیے پارلیمنٹ کا اجلاس ضروری ہے. اچھا، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی 2 لوگ شامل ہیں اس وفد میں. پیپلز پارٹی نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لائیں، ایک طرح سے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے بالا یہ کیسے چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ بالا اوور آل نہیں ہوں گی، کیونکہ اس میں حکومت بھی آن بورڈ ہوگی، پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہوگا، اور ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج تو اس میں شامل تھی ہی، کیونکہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. ہمارے لیے روزانہ جو حملے ہونے شروع ہو گئے تھے، اگرچہ وہ چھوٹے تھے لیکن ایک بھی انسانی جان کا ضیاع جو ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو وہ چاہے کوئی فوجی ہو چاہے سویلین ہو، ہیں تو پاکستانی، ہیں تو انسان، تو ان کی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ہمارا وہاں پہ وفد موجود ہے. پیپلز پارٹی کے 2 لوگ، ایک تو ان کے وفاقی وزیر ہے جنہیں پیپلز پارٹی نے شوکاز نوٹس دے دیا ہے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر کیسے اس وفد میں شامل ہوئے ہیں. لیکن ان کے جو دوسرے ایم این اے ہیں پرانے، آئی تھنک اخنزادہ چٹان آئی تھنک ہے ان کا نام، وہ اس وفد میں شامل تھے اور ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ہے، جس کے بارے میں ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ پارٹی قیادت کی مرضی سے گئے تھے. اور پارٹی قیادت ظاہر ہے زرداری صاحب ہوں گے اور بلاول صاحب ہوں گے. ہمارے ہاں تو پارٹی کی منظوری کا مطلب پارٹی لیڈر ہی ہوتا ہے نا، تو ان دونوں نے اگر اجازت دے دی ہے تو وہ اس میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس پروسیس میں شامل ہیں، اور ہمیں یہ امید رکھ سکتے ہیں ہم کہ یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر دوبارہ سے سر اٹھا رہی تھی، اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں کچھ کامیابی ہو جائے گی. اور اب امید یہ ہے کہ اس کا جو اگلا سیشن ہے وہ پرابلی 1 مہینے کے اندر اس کے دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اچھا، دنیا بھر میں امن جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، نہ صرف عمومی زندگی کے لیے، ہماری جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے بھی، اور سب سے اہم جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے امن، بہت ضروری ہے. اچھا، ہمارا تو پھر کاروبار میں ظاہر ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آئے، دوسرے ملکوں سے انویسٹمنٹ آئے، اور یہ جو سی پیک کا ایک بڑا پروجیکٹ ہمارا چل رہا تھا یہ بھی کنٹینیو ہو. ان سب چیزوں کے لیے امن کتنا اہم ہے یہ ہمیں اندازہ ہے اس بات کا. جو 2 مرتبہ چائنیز کے حوالے سے بڑے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں دہشت گردی کے، اس کی وجہ سے کچھ پروجیکٹس رکنے کا خطرہ ہے. تو اس پر بھی جو سپورٹ ہو رہی ہے حکومت کو، وہ جنرل باجوہ صاحب سپورٹ کر رہے ہیں. جنرل باجوہ صاحب اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں کہ آرمی کا ایک بڑا وفد جو ہے ہائی لیول کا وہ چائنا گیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے جب چائنا میں گئے ہیں تو اس میں جہاں پر دفاعی حوالے سے اسٹریٹجک مذاکرات ہوں گے، عالمی اور علاقائی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال پر جہاں بات ہوگی، وہاں ظاہر ہے سی پیک بھی ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے ہمارے ملک کی، چونکہ اکانومی میں، ہمارے ملک کے چلنے میں، اس کی ترقی میں، تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات ہوگی. تو امید یہ ہے کہ آرمی چیف کی موجودگی میں اور ان کے اس بڑے وفد کی موجودگی میں وہاں پر کچھ ایسی باتیں ہو جائیں گی، کچھ ایسے معاملات طے پا جائیں گے کہ سی پیک کے حوالے سے جو خدشات تھے چائنیز کے سیکیورٹی کے حوالے سے وہ دور ہو جائیں گے، اور اس پہ کام جو ہے دوبارہ اچھے طریقے سے چل پڑے گا. اور اچھا، جب وہ کام چلے گا تو ظاہر ہے وہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور وہ کاروباری جو مواقع پیدا ہونے ہیں وہ بھی تبھی ہو سکیں گے. تو یہ اس حکومت کی سپورٹ ہے، اس حکومت کے لیے سپورٹ ہے آرمی کی طرف سے. اگرچہ خان صاحب کے لیے تو یہ انہیں تو بڑا دکھ ہوگا، انہیں تو بڑا برا لگے گا، وہ تو چاہتے ہیں. اور اچھا، یہ ان کی آج کی عادت نہیں ہے،
آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی وہ، اور آئی تھنک 2013 کے بھی، وہ اس طرح سے بجلی کے بل جلا رہے ہوتے تھے کہ یہ زیادہ بل آ گیا تو اس کو آگ لگا دیں. اچھا، لوگوں کو سول نافرمانی کی طرف بلا رہے ہوتے تھے. اپنے دور حکومت میں بھی ان کی تمام مہنگائی رہی، سب کچھ رہا، تو اس کے لیے وہ پھر ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے تھے کہ عالمی سطح پر مہنگائی کتنی ہو رہی ہے اور دنیا کا سب سے سستا ترین ملک پاکستان ڈکلیئر ہوتا تھا. خان صاحب کے حساب سے تو سستا ترین ملک پاکستان تھا. اب اور مہنگائی ہو گئی ہے، نو ڈاؤٹ اب بہت مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن خان صاحب اس کو سستا ترین ڈکلیئر کرتے تھے. اچھا، اور اس کے علاوہ ہاں، وہ پاکستانیوں کو ترغیب دیتے تھے جو پاکستان سے باہر موجود ہیں کہ آپ جو ہے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینکنگ سیکٹر کے ذریعے نہ بھیجیں، تاکہ ملک کی اکانومی میں اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ آنا ہے وہ نظر نہ آئے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ اپنی سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، وہ ملک کے مفاد کو نقصان پہنچانے کو بھی تیار ہوتے ہیں. اور یہ آج کی نہیں، یہ کوئی ان کی ذہنی حالت اب نہیں بگڑی، یہ ذہنی حالت ان کی پہلے بھی ایسی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر مجھے اقتدار مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور ادروائز سب کچھ تباہ ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. تو یہ ان کا پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. لیکن آرمی چیف کی یہ جو موو ہے چائنا جانا، یہ اس حکومت کے لیے ہیلپ فل ہوگی. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری دورے کر رہے ہیں، ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن شپ تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے. ہم نے تو پچھلے 3.5 سال میں بگاڑے ہیں. وہ سعودی عرب کے ساتھ بگاڑے، انہوں نے جہاز سے اتروا دیا خان صاحب کو، پھر ان کی گھڑی بیچ کر ہم نے بدنامی مول لی. ٹرکی کے ساتھ بگاڑے، ان کی کمپنیوں کو یہاں پر بین کر دیا، ان پہ رشوت کے الزامات لگائے، بدعنوانی کے الزامات لگائے. مطلب کہاں ٹھیک ہو سکتا تھا؟ انڈیا والا ان کا فون نہیں سنتا تھا، مودی جس کے لیے دعائیں کر کے اس کو حکومت میں لے کر آئے تھے. دعائیں خان صاحب دعائیں مانگتے تھے نا. اچھا، بائیڈن صاحب ان کو کال نہیں کرتے تھے. دنیا میں ہماری سنتا کون تھا، ہمیں پوچھتا کون تھا؟ ایک رشیا کا دورہ کیا ہے جس میں اب وہ کہتے ہیں دورے کے بعد انہیں خیال آیا کہ میں نے تو وہاں سے تیل بھی لینا تھا اور گندم بھی لینی تھی. خیر، وہ سٹوریز بھی اسی طرح سے چلتی رہیں گی. تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دورے ہو رہے ہیں، ایک طرف وزارت خارجہ کی طرف سے اور دوسرا آرمی چیف کی طرف سے جو چائنا کا دورہ ہوا ہے، یہ اس حکومت کو سپورٹ کرے گا اور ممکنہ طور پر ہماری کچھ اکانومی کی حالت بہتر ہونے کی امید ہے. اچھا، وہاں سے تو ہو جائے گی، لیکن حکومت کے حوالے سے جب دیکھیں تو پنجاب میں ابھی تک صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی ہے. پنجاب کی کابینہ کے ابھی تک پورٹ فولیوز ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ہیں، اور جو نئے وزراء کا آنا تھا، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اصل میں مسئلہ ہے، تو امید یہ تھی کہ ان 1-2 دنوں میں وہ مسائل حل ہو جائیں گے اور کابینہ میں توسیع ہو جائے گی. لیکن آج رانا مشہود صاحب کا ایک بیان کوٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی توسیع نہیں ہو رہی. کس نے کہا کہ توسیع ہو رہی ہے؟ تو یعنی حکومت اس بات سے دوڑ گئی ہے فوری طور پہ کہ ہم نے مزید وزراء لینے ہیں. تو ان کی تو چھٹی، تو بجٹ پیش کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے جگاڑ لگا لیا. وہ یہ ہوا ہے کہ کسی ایک بندے کو تو کہنا تھا، تو اس کے لیے جو پتہ چل رہا ہے، ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ اویس لغاری صاحب کے لیے نوٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ وہ بجٹ پیش کر دیں گے. تو بجٹ تو پیش ہو جائے گا اور وہ پاس بھی کرا لیں گے، لیکن ضروری ہے کہ آپ نے جو اپنی اتحادی جماعتیں ان کو ساتھ لے کر چلیں اور کیبنٹ ڈیسائیڈ کریں تاکہ پورٹ فولیوز ڈیسائیڈ ہو اور اس کے مطابق کام شروع ہو نا. مطلب ایک اچھی خبر آئی ہے ہیلتھ کے حوالے سے. اصل میں خواجہ سلمان رفیق جو ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے ہیلتھ پر نا. وہ اس کے حوالے سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں، اگرچہ پورٹ فولیوز ڈیسائیڈ نہیں ہوئے ہیں، لیکن انٹرنلی چونکہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہیلتھ پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ. تو اس میں خبر یہ آئی ہے کہ شام کے وقت OPDs ہوں گی ہاسپٹلس میں اور وہاں پہ پیشنٹس کو دیکھا جائے گا. اچھا، ہمارے ہاں ظاہر ہے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے، تو سرکاری ہسپتالوں میں رش بہت ہوتا ہے، اور جو 100 200 500 لوگ آئے ہوتے ہیں ان سب کی باری بھی نہیں آتی OPD میں، اور پتہ چلتا ہے 1 بجے 2 بجے وقت ختم ہو گیا اور اگلے دن آ جائے. تو اگلے دن کے بجائے اب جب 2 ٹائم ہوگا، صبح اور شام 2 ٹائم OPD ہوگی، تو مریضوں کو زیادہ موقع مل جائے گا. جو غریب لوگ ہیں بیچارے، جو پرائیویٹ علاج نہیں افورڈ کر سکتے، اور شام کے وقت تو سرکاری ہاسپٹل میں چونکہ ڈاکٹر ملتے نہیں تھے، تو وہ پھر سب کو پرائیویٹ جانا پڑتا تھا، پرائیویٹ ہاسپٹلس میں یا پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس. تو اب اگر پنجاب حکومت یہ شروع کر دیتی ہے تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، ایک اچھی بات ہے. چلیں، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اور پنجاب حکومت میں ہی مونس الہی صاحب کے خلاف جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے دوبارہ سے. FIA نے نوٹس کیا ہے اور اب وہ ڈھونڈیں گے، ساری تحقیقات کرنی ہے. مونس الہی صاحب نے بھی اس پہ رسپانس کیا، انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ اس کو بسم اللہ کہا ہے، یعنی اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تحقیقات ہو جائیں. تو تحقیقات ہو جائیں گی،
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر مونس سلائی صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی بدعنوانی نہیں کیا، انہوں نے کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کیا، تو تحقیقات ختم ہو جاتی، تحقیقات میں ثابت ہو جانا چاہیے اور وہ کیس ختم ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اور اس دوران میں گرفتاری جو غیر ضروری ہوتی ہے نا، کہ اٹھا کے پکڑ کے لوگوں کو بند کر دیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو اپنی تحقیقات کریں، اور جب کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے تب عدالت کے ذریعے مزید کارروائی کے لیے آگے بڑھیں۔ اور گلگت بلتستان کی حکومت کا بھی جانے کا خطرہ بن گیا، کیونکہ علی امین گنڈا پور یہ بیان دے رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے گلگت بلتستان کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کرے گی، تو اس کا مطلب انہیں کچھ رپورٹس ملی ہوں گی۔ اگر حکومت چاہے، ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ کشمیر میں اور اب گلگت بلتستان میں چونکہ وہ فنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں، اور آزاد امیدوار بھی وہاں پر کافی سارے ہوتے ہیں، تو اس میں امید یہ ہوتی ہے یا زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنی مرضی کی وہاں پر حکومت بنا لیتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو بھی یہی خدشہ ہے۔ امید تو ہمیں یہ ہے کہ حکومت ایسی کوئی کارروائی نہ کرے، اور جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے وہ اس کے ساتھ انہیں چلنے دینا چاہیے۔ ہاں، اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اپنے طور پہ بغیر توڑے ہوئے ان لوگوں کے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی ایک قانونی طریقہ ہے، اگر وہ اس کے مطابق کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کے لیے وہ اسپیس جو ہے، روم کم ہوتا جا رہا ہے نا، کہ پنجاب سے بھی وہ فارغ ہو گئے ہیں، وفاق سے چھٹی ہوئی، پنجاب سے گئے، جی بی کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں، اور باتیں تو ویسے کے پی کے بارے میں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو دیکھیں اس کے بارے میں کیا بنتا ہے۔ لیکن حکومت کو جو اپنا کام ہے وہ کرنا چاہیے، اور عوام کی ریلیف کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے، عوام کی سہولتوں کے لیے جو ہے اس کام کو تیز کریں، تاکہ لوگ سکھ کا سانس لیں اور کوئی بہتر حالات بن جائیں۔ دوبارہ بھی تو الیکشن ہونے ہیں نا، تو پھر بھی ووٹ لینے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ شکریہ۔